السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو درود پاک کا تحفہ پیش کریں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود اتنی محبت کے ساتھ پیش کرے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ درود پڑھے لے مسلمان اگر قرینے سے، درود پڑھے لے مسلمان اگر قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ تو حضور پاک کے پاس ہماری عقیدت محبت پہنچ جائے اور آپ کے قدم ہمارے گھروں میں تشریف فرما ہو جائے آپ کہ ہم نے پلکیں بچھائی ہیں یا رسول اللہ، مدت ہوئی ہے گھر کو سجاتے سجاتے، آپ تشریف لائے، تو کیا بات ہے آقا۔ تو بڑی محبت کے ساتھ اگر درود پڑھیں گے، یاد کریں گے، جب یاد کیا جاتا ہے تو جس کی یاد ہوتی ہے وہ ضرور آتا ہے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ ہم سب اپنے گھروں میں آپ کی تشریف آوری کی دعا کے ساتھ پھر درود کا تحفہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ آقا آ جائے اور ہم گنہگاروں کو اپنے در پر بار بار بلا لے، اس سے بڑی کوئی سعادت، کوئی نعمت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ پھر ہم درود پاک کا تحفہ پیش کریں. پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا اس میں یہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے محبوب کے لیے تو اللہ نے سارا قرآن اتارا ہے. الحمد سے والناس تک سیرت تیری چرچا تیرا. اور سورہ طٰہٰ بھی جو طٰہٰ بھی ہے نا کہ کبھی اللہ نے کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں یا ایھا المزمل کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے اپنے محبوب کو بڑی محبت و پیار کے ساتھ پکارا ہے. تو اللہ نے دعا بھی سکھائی کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، مجھے بے حساب علم عطا فرما. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بڑھوتری عطا کرے. اللہ ہم سب کے علم میں بڑھوتری عطا کرے. اور علم وہ خزینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ جس کی فضیلت کا ذکر کیا. اور سب سے بڑی بات تو سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی وہ کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے پڑھنے پہ جو دلالت کرتی ہے وہ آیت سے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا کو اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کی پہلی وحی آپ کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی وہ وحی سورہ علق کی آیت تھی. پڑھیے اقرا، پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، تنہا ہوں، واحد ہوں، اللہ تعالیٰ لا شریک ہوں، میری عبادت کرو میں اللہ ہوں، یا تمہیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے. اسلام کے 5 ستون کا بھی ذکر نہیں کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا. پہلا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو نازل کی وہ قرآن میں جو پہلی آیت نازل کی وہ پڑھنے کی دلالت کرتی ہے، علم حاصل کرنے کی دلالت کرتی ہے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب تو پڑھا پڑھایا ہے. یہ تھوڑی سی بات ہے، سمجھ لیجئے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ پڑھو اور آپ فرما رہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. سورہ علق میں آگے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. وہ تو آپ کی انکساری تھی. اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا، کسی نبی کو نہیں دیا. کسی ولی اور کسی عام کی تو بات ہی چھوڑو. ساری دنیا کا جو علم ہے نا، جتنے مدارس ہے اور جتنی یونیورسٹیز ہے اور جتنے علم کے جتنے مکتب ہے اور جتنا علم کا جتنا دریا ہے، میرے آقا کے علم کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا، ہادی برحق بنایا، ہمارا ہادی بنایا، ہمارا پروفیسر لیکچرر بنایا، ہمارا استاد بنایا، ہم کو پڑھانے کے لیے آقا آئے. تو جو پڑھانے آتا ہے وہ خود پڑھ کر آتا ہے. جو پڑھانے آتا ہے نا، ایک پرائمری کا ٹیچر بھی اس کا اپوائنٹمنٹ جب تک اس کی ایلیجیبل نہیں ہوتا نا اس پوسٹ کے لیے اس کو سروس نہیں ملتی ہے. پرائمری پڑھانے کے لیے اس کو کم سے کم 10 12 اور اس کے ساتھ میں DED وغیرہ لگتا ہے. تو جو ساری دنیا کو پڑھانے آئے، کیا قرآن اس کے لیے نازل کیا اللہ نے؟ قرآن تو دیا ہے پڑھانے کے لیے کہ میرے بندوں کو پڑھاؤ اے محبوب. اور حکم دیا، پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کو کہا جائے گا پڑھو تبھی تو آپ سب کو پڑھائیں گے نا. یہ بولنے کی بات ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے بھی اور اسی عقیدے پہ قائم دائم رہے کہ میرے آقا جو ہے نا، کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو تمام عالموں کو علم پڑھانے کے لیے آئے اور آپ سے ہر جاندار بے جان ہر چیز آپ سے بات کرتی، جانور پرندے بھی آپ سے بات کرتے.
اور آپ کا علم ایسا، علم کا ایسا وہ دریا، اور اتنے بڑے علم کے دریا ہونے کے باوجود انکساری کیسی؟ انکساری امی لقب پسند ہے، امی لقب۔ تو وہ آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پڑھیے، تو پہلی آیت جو آئی نا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اللہ کے حکم سے، تو اپنے خالق کے حکم سے۔ تو خالق کا حکم کیا ہوا؟ سب سے پہلے خالق نے ہمیں قرآن پاک میں کلمہ نہیں بھیجا، قرآن پاک میں اپنی وحدانیت پہلی آیت نہیں نازل کی، الحمد نازل نہیں کی۔ اللہ نے نہ وحدانیت نہ رسالت نازل نہیں کی، سب سے پہلے پہلی آیت نازل کی کہ پڑھو۔ کیا کرو؟ پڑھو۔ اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک علم نہیں ہوگا اللہ معلوم کہاں سے ہوگا؟ علم کی فضیلت کیا ہے دیکھو، علم کیا ہے دیکھو۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا علم ہے کیا؟ انہوں نے سوال کیا پہلے بتاؤ علم کیا ہے، کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا میرے نزدیک علم وہ ہے کہ جس کو لینے کے بعد بندہ عمل کرے بنا رہ نہیں سکتا، جس کو لینے کے بعد بندہ عمل کیے بغیر نہیں رہتا۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی علم پہ نازل کی۔ تو پھر ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر مومن مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض۔ اب آقا کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ہر مومن مرد اور عورت، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اور فرض کیسا؟ اتنی بڑی عبادت ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے نا، اسی طریقے سے جس طریقے سے روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اور وہ پہلا فرض ہے، کیونکہ وہی پہلی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لیے نہیں آئی، پہلی وہی جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم جو آیا، وہ پہلا حکم کیا آیا؟ علم کی دلالت پہ آیا، علم کے لیے آیا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو اسی کے ضمن میں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فضیلت علم دین، علم کی فضیلت، علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ تو میرے مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا کی حدیث مبارکہ دیکھ لیں کہ میرے آقا مدنی آقا نے اس ضمن میں علم کی موضوع پر بے حساب حدیثیں آپ سے وارد ہوئی ہے، بے حساب۔ آپ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی علم کی طلب میں نکلا، علم حاصل کرنے نکلا، صبح کا وقت ایک آیت ایک حدیث سننے سمجھنے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں بے حساب نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ جو علم کی طلب میں رہتا ہے، فرشتے اس کے، جیسے علم دین سیکھنے کے لیے کوئی گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ طالب علم کا بہت بڑا مقام ہے، عالم کا تو مقام ہے، طالب علم کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ زندگی بھر ہم سب کو طالب علم بنائے رکھے۔ طالب علم کا اتنا اونچا مقام ہے کہ میرے آقا ہم سب کے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے، انما الاعمال بالنیت، اس نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو تمام راستہ ہر جاندار اور بے جان چیز اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے اس بندے کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز دیکھو، کتنا بڑا طالب علم کا۔
کہ جس طریقے سے جیسے کوئی بڑا VIP پرسن اگر کسی شہر میں بلایا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑے اسٹیج سجتے ہیں اور دور دور تک وہ جتنا اونچی پوزیشن کا ہوتا ہے اس کو دور دور تک ریڈ کارپیٹ اس کے استقبال میں بچھائے جاتے ہیں. وہ جس جگہ سے آتا ہے کبھی 1 کلومیٹر تک بھی وہ کارپیٹ ہوتے ہیں, 2 کلومیٹر تک بھی وہ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں کہ کوئی VIP آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کی گاڑی اس پہ سے اسی پہ چلتی ہے, وہ جب چلتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹس بچھائے جاتے ہیں. تو ریڈ کارپیٹ ان کے لیے بچھائے جاتے ہیں VIP کے لیے. اور یہاں پر کیا ہے, ہمارے آقا, یہ دیکھو بند ہو گیا. تو ایک ادنا دنیائی انسان اگر وہ بہت اونچی پوسٹ پہ ہے, کوئی جگہ پر ہے, کوئی بڑے پد کے اوپر ہے, تو اس کے استقبال کے لیے دنیا والے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں. اور طالب علم کا کتنی بڑی پوسٹ ہے دیکھیے. طالب علم کے لیے یہاں تو دنیا والے بچھا رہے ہیں, لیکن طالب علم حاصل کرنے کے لیے اگر گھر سے نکلتا ہے تو چاہے جتنا دور کا وہ سفر کرتا ہے, ایک آیت, ایک حدیث, ایک اللہ کی بات, اللہ کا ذکر سننے کے لیے, تو پھر کیا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, میں نہیں کہہ رہی ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے فرشتے, نوری مخلوق ہے فرشتے, معصوم ہے فرشتے, فرشتے اس کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں اپنے پر بچھاتے ہیں. وہ جیسا جیسا چلتا ہے اسے محبت کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں, اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ تجھے استقبال ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو طالب علم دین سیکھنے نکلتا ہے تو اس کے لیے وہ جنت کے راستوں پر چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کس راستے پر چلتا ہے؟ جنت کے راستوں پر, اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنی بڑی فضیلت. ایک حدیث مبارکہ اور دیکھتے ہیں. میرے مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور جب وہ مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور علم کی مجلس سجی ہوتی ہے, اللہ کا ذکر اور اللہ کا دین کا علم سکھایا جاتا ہے, دین سکھایا جاتا ہے, علم کی مجلس ہوتی ہے, جیسی یہ مجلس ہے ہماری. الحمدللہ یہ بھی تو نعمت ہے کہ آج گھر سے نکلے بنا ہم ناگپور میں بیٹھے ہیں اور ساری دنیا میں الگ الگ دور دراز سے لوگ علم کی طلب میں اپنے اپنے گھروں میں, آپ سب علم کی طلب میں اپنے موبائلز آن کر کے اس گوگل میٹ پر علم کی طلب میں برابر ٹائم پہ آپ اگر بیٹھے ہیں نیت کر کے کہ ہم علم سیکھنے بیٹھے ہیں, اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو جب وہ جہاں جہاں اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ہم تو بیٹھے ہیں, لیکن ہمارا ہر کام اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں. معلوم, ہمارا یقین ہے اللہ ہر پل ہر لمحہ ہمیں دیکھتا ہے. اس کا پورا پورا ٹینشن ہم پر ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا غلط سوچ رہے ہیں, کیا اچھا سوچ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کو معلوم ہے. لیکن جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے نا, ایسی مجلس ہے جہاں بھی اللہ کا دین کی باتیں سکھائی جاتی ہے, ذکر سکھایا جاتا ہے, اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہے, تو وہاں پر جتنے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کے کیا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, سلام ہوگا, دعا ہوں گی, اور ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. یعنی یہ جگہ چھوڑ دیں گے نا جہاں بیٹھے ہیں وہاں. تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی علم دین کی مجلس میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا گروہ ایسا بنایا ہے, ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے خاص اس ڈیوٹی کے لیے, اس کام کے لیے بنائے کہ جو ایسی مجلسوں کو, ایسے بیان اور ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے. اور وہ جب کوئی ایسی مجلس پا لیتے ہیں, جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے,
پھر وہ وہیں پر رحمت کی چادر تان دیتے ہیں. وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وہ رحمت کی چادر تان دیتے ہیں. رحمت کی چادر وہاں تن جاتی ہے، اور رحمت کی چادر تاننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے بھی وہاں علم کی باتیں سننے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب جب مجلس ختم ہوتی ہے، مجلس کیا ہوتی ہے؟ برخاست ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. یہ دیکھو پھر کیا ہوا، فون آ رہے نا بار بار، اس کو ایروپلین پہ ڈال دو.